السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ ناول کا نام جنون تیرا، پارٹ 3۔ وہ بزنس بھی ختم ہو گیا کیونکہ کوئی اس ڈوبتے بزنس کو سہارا دے کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یوں ایک قیامت اور فاتح فیملی پر ستم ڈھاتی گزر گئی۔ اب فاتح واسطی اپنی بھاری ڈگریاں سنبھالے اپنے جاننے والوں کے آفس کے دھول چھانٹ رہے تھے، لیکن قسمت نے بہت حیرت انگیز پلٹا کھا لیا تھا۔ وہی لوگ جو کبھی فاتح واسطی کی ایک نظر کرم کے منتظر رہتے تھے، اب ان پر اچٹتی نظر ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ فتح واسطی، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عمر 35 پر جا کر ٹھہر گئی، ان حالات کو دیکھتے ہوئے چند دنوں میں ہی بہت عمر رسیدہ لگنے لگے تھے، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر چاہت کو کیس پر اور بھی غصہ آ رہا تھا، بلکہ کہنا چاہیے نفرت ہو رہی تھی۔ نہ وہ اپنی دل پشوری کے لیے اسے لو لیٹر دیتا، نہ باقر ابراہیم اسے طلاق دیتے، اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ باقر ابراہیم، ہاں باقر ابراہیم بھی میرے مجرموں میں شامل ہیں۔ اللہ اسے بھی ایک دن ضرور سزا دے گا۔ بڑے براتے ہوئے وہ ایک بلیک بیگ میں تقریباً گھسی ہوئی تھی جب سمیرہ بیگم اندر چلی آئیں۔ کیا ہوا؟ غصے میں کیوں ہو؟ کچھ غم ہو رہا ہے؟ نہیں ماما، وہ ایکچولی اس میں نے اپنے سارے کاغذات وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے کہیں رکھے ہیں کیا؟ چاہت نے بیگ میں ہی ڈھونڈتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ارے ہاں، سیکنڈ کے وقت میں نے انہیں اپنی الماری کی تجوری میں رکھا تھا۔ اتنے ضروری کاغذات ایسے ہی بیگ میں ڈال لائیں تم؟ کاغذات لاتے ہوئے سمیرہ بیگم نے اسے ڈانٹا تو چاہت ہلکا سا مسکرا دی۔ پہلے مجھے اندازہ جو نہیں تھا ان کی اتنی ضرورت پڑ جائے گی۔ واٹ؟ کیا مطلب ضرورت پڑ جائے گی؟ مطلب یہ ماما کہ میں نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چاہت نے اپنی طرف سے دھیما کہ کیا تھا، لیکن سمیرہ بیگم سمیت ان کی دونوں بہنیں اور بھائی پیٹھ پر ہنسنے لگے، جیسے چاہت نے انہیں کوئی زبردست لطیفہ سنا دیا ہو۔ وہ مصنوعی ناراضگی اور اصل حیرت سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں ہنسا جا رہا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی ہنسیں۔ فاتح صاحب تھوڑی اداسی تھوڑی خوشگواری سے کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ ابھی ایک ناکام انٹرویو دے کر لوٹے تھے، اس لیے کچھ اداس تھے۔ پاپا، جوک آف ایئر سنیں۔ چاہت میڈم جاب کریں گی؟ ہاں ہاں ہاں۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی آیت انہیں بتانے کے بعد پھر ہنسنے لگی، لیکن فاتح صاحب مسکرائے تک نہیں، اور دوپٹے کا کونا موڑتی نروس سے چاہت کے پاس جا کر اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ تم سب ہنستے رہ جاؤ گے اور میری بیٹی جاب حاصل بھی کر لے گی۔ فاتح واسطی کے فخر سے کہنے پر سب کی ہنسی کو بریک لگ گئی تھی، لیکن چاہت کا چہرہ خوشی سے تمتانے لگا۔ دیکھیے گا پاپا، میں جاب حاصل کر کے ہی رہوں گی انشاءاللہ، میرا بڑیو بچہ۔ اس کا سر چوم کر کہتے ہوئے وہ باقی بچوں کو بھی پیار سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے باقی بہن بھائی
پھر سے چاہت کا مذاق اڑانے لگی۔ پھر اس بار چاہت نے پرواہ نہیں کی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے پاپا پوری سپورٹ تھی، لیکن سمیرہ بیگم کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ اپنے شوہر کے پیچھے نکل گئیں۔ میں تھک گیا ہوں سمیرہ، کچھ مہینوں بے مجھ سے میری ساری انرجی اور امید تک چھین لی ہے، مجھے دوسرے ہٹ کی ضرورت ہے۔ میں کوشش جاری رکھوں گا، لیکن ساتھ ہی میں اپنے بچوں کو بھی کچھ کرتے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری امید قائم رہے، اور سچ بولوں تو سب سے بڑھ کر چاہت کے لیے ہی پریشان رہتا ہوں۔ وہ بہت سیدھی ہے، اسے معاشرے کی کچھ خبر نہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ معاشرے سے لڑنا سیکھے تاکہ اگر کل مجھے کچھ ہو بھی جائے تو۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ فاتح؟ اللہ آپ کو میری بچی کچی عمر بھی لگا دے۔ سمیرہ بیگم خالص دیسی بیویوں کی طرح بولتی ہوئی فاتح عالم کو کچھ دیر کے لیے ساری پریشانیاں بھلانے پر مجبور کر گئیں۔ تم نہ ہوتے سمیرہ، اگر خدا نخواستہ، تو میں تو کب کا ہمت ہار دیتا۔ وہ ان کا ہاتھ نرمی سے دبا کر بولے تو سمیرہ بیگم اترا کر مسکرائیں۔ میری ساری امیدیں اور ہمت بھی آپ سے ہیں، سو برائے مہربانی آئندہ ایسی فضولیات نہیں بولیے گا۔ خفگی سے کہتے ہوئے وہ انہیں چائے لانے کا کہتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ دروازے کے باہر کھڑی چاہت جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہو کر ان سے چھپ گئی۔ میں بنوں گی آپ کا دوسرا ہارٹ پاپا، آپ کو ساری پریشانیاں اکیلے فیس نہیں کرنے دوں گی۔ دل میں ارادہ باندھی ہوئی وہ اندر سے خود کو مضبوط کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فاتح واسطی کا گھر خرید کر رحمان علوی نے اس گھر کو نئے سرے سے سیٹ کرنے اور رنگ و روگن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ گھر وہ اپنے بھتیجے کو اس کی شادی پر تحفہ دینا چاہتے تھے۔ ان کے رشتہ داروں میں ان کا بھتیجا ہی سب سے قریبی رشتہ رہ گیا تھا، سو وہ اس پر بھی دل کھول کر دولت لٹاتے تھے۔ رنگ و روگن کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا، جو رہ گیا تھا وہ ہو رہا تھا، اور اس سب کی نگرانی کیس کے سوا اور کون کر سکتا تھا۔ سو کیس اس وقت لان میں بینچ پر بیٹھا ہوا کام کا جائزہ لے رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ السلام علیکم سر۔ رحمان علوی کی کال پر اس نے ہمیشہ کی طرح تمیز سے سلام کیا، جیسے وہ اس کے سامنے ہوں۔ وعلیکم السلام بیٹا، ایکچولی آج میں خالی آسامیوں کی پوری کے لیے انٹرویو ہے۔ میں ذرا شہر سے باہر جا رہا ہوں، اور نعمان پہلے ہی امریکہ کے لیے نکل گیا ہے۔ وہاں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے، وہ کب تک وہاں رہے کچھ پتہ نہیں۔ رحمان علوی کی اپنی پہلی بیوی، جو کہ نعمان کی ماں بھی تھی، سے طلاق ہو چکی تھی، اور وہ عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم تھیں۔ تم جا کر آج کے انٹرویو لے لو۔ رحمان علوی اکثر اس پر آفس کی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے تھے، جنہیں وہ نعمان سے بہتر سمجھا لیتا تھا۔ اوکے انکل، ڈونٹ وری، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس نے اپنے ساتھ لیے علوی والا کے خاص ملازم کو کچھ ہدایات دیں اور بائک کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کام کے معاملے میں بہت سخت تھا،
وہ اتنا سنجیدہ ہو جایا کرتا تھا کام کے وقت کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ وہ کبھی مسکرایا بھی نہیں، لیکن جو لوگ اسے ذاتی طور پر جانتے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ ایک خوش مزاج شخص ہے، لیکن اس وقت وہ کام پر تھا اور اس کے چہرے کی کر سکتی لوگوں کے چہرے پر چھروار ہی تھی۔ آفس ورکرز رحمان علوی سے بھی زیادہ قیس یزدانی کے آنے سے خائف رہتے تھے، کیونکہ رحمان علوی کا اپنا آفس تھا، سو غلطی ہو جانے پر وہ معافی کی گنجائش رکھتے تھے، لیکن قیس یزدانی ایک فرض سمجھ کر آفس آیا کرتے تھے، سوائے اس کی عدالت میں غلطی کرنے والے کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ غلطی کرنے والے کا آخری فیصلہ رحمان علوی ہی کیا کرتے تھے، لیکن قیس غلطی کرنے والوں کی پہلے ہی طبیعت ایسے صاف کیا کرتا تھا کہ اس کے سامنے کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ ورکرز اپنی بات کا ایک ایک لفظ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر کے ہی اس سے مخاطب ہوتے۔ سب کی خواہش تھی کہ نعمان ہی ہمیشہ آفس آیا کرے۔ وہ فطرتاً لاپرواہ شخص انہیں قیس یزدانی کی موجودگی میں انہیں کچھ زیادہ ہی یاد آیا کرتا تھا۔ اپنے نام کی پکار پر گھبرائی ہوئی چاہت اور بھی گھبرا گئی۔ بال کی لٹ کان کے پیچھے کر کے اس نے بلا وجہ ہی اپنی اونچی پونی ٹیل کس لی تھی۔ دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی وہ جب اندر آئی تو آفس میں باز کی کرسی پر قیس کو بیٹھا دیکھ کر بوجھ چکا رہی تھی۔ حیرت سے اس کے قدم ہی نہیں بڑھائے گئے۔ دوسری طرف قیس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر ٹیبل سے بہت دور رک جانے والے نازک سے سینڈل میں قید دو دھائیاں پیروں کی دیکھا، پھر تیوری چڑھا کر اپنا سر پورا اٹھا لیا، لیکن سامنے چاہت کو دیکھ کر پہلے اس کی تیوریاں گم ہو گئیں، پھر منہ کھلا اور پھر وہ مسکرا کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زہے نصیب مس چاہ۔ قیس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی راہ میں پھول بچھا دے۔ 4.5 مہینوں میں چاہت اسے پل پل یاد آئی تھی، لیکن وہ طلاق کا سن کر افسردہ ہو گیا تھا۔ نعمان کے مذاق کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا اس بیچاری کا۔ اصل نقصان کا پتہ چلتا تو شاید قیس نعمان کو پیٹ ہی ڈالتا۔ وہ دل کے چاہنے کے باوجود چاہت سے پھر نہیں ملا کہ چاہت کو برا نہ لگے، لیکن اب قدرت خود چاہت کو اس تک لائی تھی اور شاید کوئی سگنل بھی دے رہی تھی، جسے سمجھتے ہوئے قیس بہت خوش لگ رہا تھا اور چاہت سخت خوف زدہ۔ ارے بیٹھیں نا مس چاہ، انٹرویو نہیں دینا کیا؟ چاہت کی گھبراہٹ محسوس کر کے وہ پھر سے سنجیدہ ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ چاہت اس کے پل پل بولتے روپ پر حیران ہوئی تھی۔ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس سے فائل لے کر دیکھتے ہوئے وہ اتنا سنجیدہ لگ رہا تھا کہ چاہت بھی سب بھول بھال کر باقی آفس ورکرز کی طرح اس سے گھبرانے لگی۔ فائل بند کر رکھنے کے بعد قیس نے آن ہی سنجیدہ نظروں سے اسے گھورا۔ خدا نے آپ کو بہت حسن سے نوازا ہے، بے انتہا خوبصورت ہیں آپ، لیکن افسوس کہ اتنی خوبصورتی دیکھ کر آپ کو دماغ سے محروم رکھا۔ حسن نے اتنا دیا کہ آپ کو دماغ کی کمی زیادہ محسوس نہ ہو۔ بے شک وہ خدا بہت مہربان ہے۔ قیس نے بات شروع تو بڑے طنزی انداز میں کی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔
وہ چاہت جو شروع میں ہی یہ سمجھ کر غصہ کر رہی تھی کہ شاید پھر اس سے پلٹ کر رہا ہے، اس کی آخری باتوں پر شرمندہ ہونے لگی۔ چاہت جانتی تھی کہ وہ ایک بیکار ترین اسٹوڈنٹ تھی۔